ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو سورۃ پاک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ قرآن کریم میں دو سورہ اخلاص ہیں۔ یہ جو قل هو اللہ احد ہے، یہ تو بہت مشہور ہے، عوام کو بھی معلوم ہے، اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ لیکن قرآن میں ایک اور سورت بھی ہے سورہ اخلاص کے نام سے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ جو سورت ہے جسے سورۃ الکافرون کہا جاتا ہے، اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے سورہ اخلاص۔ تو قرآن کریم میں دو سورہ اخلاص ہیں۔ امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں نہایت مختصر پڑھتے تھے، تہجد بڑی طویل پڑھتے تھے، کبھی کبھی تو پوری رات، کبھی آدھی رات، کبھی ثلث، 1/3۔ لیکن فجر کی جو سنتیں ہیں وہ حضور نہایت مختصر پڑھتے تھے، اور پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوتے وقت ان دو سورتوں کو پڑھا کرو، اس میں شرک سے بری ہونے کا اعلان ہے۔ کوئی آدمی سو رہا ہے، اب پتہ نہیں اٹھے گا بھی یا نہیں اٹھے گا، بہتر ہے کہ آدمی یہ دو صورتیں پڑھ کر سوئے، تو شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو سورۃ الاخلاص ہے، یہ 1/3 ثلث قرآن کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ پڑھو گے تو یہ قرآن مجید پڑھنے کا اجر ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے، قرآن مجید میں 3 بنیادی مضامین ہیں، ایک توحید اور ایک رسالت اور ایک آخرت۔ تو ان دو صورتوں میں اور یہ سورہ اخلاص میں توحید کا ذکر ہے۔ تو اس کو ثلث قرآن کہا گیا۔
اور 3 قرآن مجید پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرو۔ قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو سیکھا کرو، اور جب تک نہ سیکھو تو کم سے کم سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر پوری امت کو اس کا ثواب پہنچاؤ۔ تو قرآن مجید میں 2 سورتیں ہیں سورہ اخلاص۔ اخلاص یہ کیا معنی ہے؟ دیکھو، دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا تو دودھ خالص ہے، پانی ملا دو دودھ میں تو اب دودھ خالص نہیں رہا۔ گھی خالص گھی ملتا ہے، کچھ ملا دو خالص نہیں رہا۔ شہد خالص ملتا ہے، کچھ ملا دو خالص نہیں رہا۔ تیل خالص ملتا ہے، چاول خالص ملتا ہے، کچھ ملا دو اب وہ خالص نہیں رہا۔ اسی طرح توحید ہے، اس میں اگر دوسرے کو شریک کر دو تو اب وہ خالص نہیں رہا۔ اب وہ مسلمان ہونے میں مخلص نہیں۔ 2 سورتیں، ایک سورۃ الکافرون، اس کا دوسرا نام بھی سورہ اخلاص۔ اس میں شرک فی العبادت کا ذکر ہے، اور سورۃ الاخلاص میں شرک فی الذات و صفات کا ذکر ہے۔ اس میں لمبی تفصیلات ہیں، مجھے صرف اس مختصر وقت میں 2-4 باتیں ہی ذکر کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے، آپ کہیے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ دو نہیں، 10 نہیں، یہ جو ایران کے لوگ ہیں، ایران، وہ 2 خدا مانتے تھے، اور یہ ہندو یہ کروڑوں دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ کسے دیوتا مانتے ہیں؟ جس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے نفع ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگتے ہیں۔ قرآن نے رد کیا اور یہ کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک سے زیادہ دنیا میں خدا ہوتے تو یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، باقی نہیں رہتا۔ ارے تم اتنے دور نہ جاؤ، ایک بیوی کے 2 شوہر، 2 ذمہ دار، ختم۔ 2 دن سے زیادہ وہ رشتہ نہیں چلے گا۔ ایک ادارے کے 2 ذمہ دار، ہم پلہ نہیں چلتا ادارہ۔ ایک مدرسے کے 2 محتمم نہیں چلتا۔ ایک دکان کے 2 مالک نہیں چلتا۔ تو اتنی بڑی کائنات جب برابر چل رہی ہے، اس میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے اور دونوں برابر کی طاقت کے مالک ہوتے۔ اگر دونوں برابر کی طاقت کے مالک ہو تو دوسرے کی ضرورت نہیں، اور دونوں برابر کی طاقت کے ہوں تو پھر ایک دوسرے کی چلنے کیوں دے گا؟ تو پتہ چلا کہ ایک سے 2 خدا نہیں۔ ہمارے حضرت کی جب عربوں نے یہ کہا کہ یہ دیوبندی لوگ قبر کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے اب بھی ہنگامہ برپا ہے،
ان کو پتہ نہیں علماء دیوبند کتنے پکے توحید پرست ہیں. پوری دنیا میں توحید کے سب سے بڑے علمبردار ہیں علماء دیوبند, اور اس توحید کی وجہ سے کتنی مصیبتیں جھیل رہے ہیں یہ انہی کو پتا ہے. یہاں لوگ ہمیں اس لیے گالیاں دے رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں, ہمیں اس لیے تکلیف دے رہے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں, اور جو ہمیں سمجھ سکتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبر کی پجاری ہے. تو ہمارے حضرت نے, پہلے بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, اردو میں کتاب لکھی التوحید الخالص. کبھی جب پورا جمعہ ہوگا, اب تو آدھا جمعہ ہے, اب تو 15 منٹ بولنا ہے, جب پورا جمعہ آئے گا اس وقت انشاءاللہ التوحید الخالص کسے کہتے ہیں تفصیل سے انشاءاللہ عرض کروں گا. اردو میں لکھی, اور جب دیکھا گیا کہ عربوں کو بھی ضرورت ہے اس کی, تو اس کی عربی میں اس کو منتقل کیا گیا. اب التوحید الخالص اردو میں بھی ہے اور توحید الخالص عربی میں بھی ہے. اللہ ایک ہے, لم یلد ولم یولد, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, ساری دنیا اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد, اس کا کوئی بیٹا نہیں, وہ کسی کا والد نہیں, وہ کسی کا بیٹا نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس کے ہمسر اور ہم پلہ کوئی نہیں. یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اس کائنات کا ایک بڑا خدا ہے, باقی اللہ نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں. جیسے ہندوستان کا ایک وزیر اعظم ہے, وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے ہندوستان کا, ہر ریاست کا الگ الگ بادشاہ ہوتا ہے, اور پھر ریاست میں بھی ایم ایل ایز ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس طرح اللہ نے چھوٹی چھوٹی خدائی تقسیم کر رکھی ہے. وہ بڑے خدا کے منکر نہیں تھے, وہ کہتے ہیں ایک بڑا خدا ہے لیکن اس کے نیچے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. اللہ نے ان کو چھوٹی خدائی دے رکھی ہے. قرآن نے اس کا بھی رد کیا ہے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ تو تھا یہ شرک فی العقیدہ, اللہ کی ذات میں شرک کرنا, اللہ کی صفات میں شرک کرنا, یہ دونوں دنیا کی سب سے بڑی لعنتیں ہیں. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور ایک ہے شرک فی العبادت, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں, اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں, آسمان ہے, زمین ہے, چاند سورج ہیں, یہ بت ہیں, کچھ بھی ہو, یہ سب مخلوق ہیں. مخلوق کے اندر معبود بننے کی صلاحیت نہیں, وہ معبود نہیں, وہ خادم ہے. سورج ہمارا خادم ہے, زمین ہے, چاند ہے, ہوا ہے, یہ سب خادم ہیں. خادم مخدوم بھی نہیں بن سکتا تو معبود کہاں سے بنے گا؟ اسی سے آپ آئیے ادھر, تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہ اب اسکولوں میں سوریہ نمسکار کی حکومت مجبور تو نہیں کر رہی ہے, لیکن تم اپنے بچوں کو بتاؤ سوریہ نمسکار شرک ہے. سورج تو غلام ہے, سورج بے بس ہے, سورج مجبور ہے, وہ انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے, وہ معبود کیسے بنے گا؟ سوریہ نمسکار شرک ہے. اسی سے ایک لگا ہوا مسئلہ, یہ جو واسطو کا عقیدہ ہے, یہ پہلے نہیں تھا, یہ اب ویدوں سے ہوتے ہوئے پتہ نہیں مسلمانوں میں کب سے آیا. یہ ویدوں میں لکھا ہوا ہے. گھر لیں گے تو دیکھیں گے دروازہ کھولتے ہی سورج کی کرنیں کچن میں پڑنی چاہیے. پتہ نہیں کیا کیا عقیدے ہیں. گویا سورج نفع نقصان کا مالک ہے, یہ شرک ہے. سورج نفع نقصان کا کیا مالک ہے؟ بیچارہ بے بس ہے. جب کہتے ہیں اللہ تو چلتا ہے, جب کہتے ہیں رکتا ہے, یہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں کر سکتا. وہ تو بیچارہ مجبور ہے. انسان عبادت کے تو کیا لائق ہوگا,
انسان تو تعریف کے بھی مستحق نہیں ہے، عبادت تو بہت بڑے درجے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے جب بزرگوں کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کرتے، بشرطے کہ وہ بزرگ ہو۔ لوگ جا کر کے بیچارے بزرگوں کے قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، سب نہیں کرتے، اچھے لوگ بھی ہیں، انبیاء کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں قبروں پر، صحابہ کے قبروں پر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر تمہیں پتہ نہیں ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اگر تم ایک قابل باکمال استاد ہے، باکمال استاذ کے سامنے اس کے نالائق شاگرد کی تعریف کرو۔ ایک استاذ بیٹھا ہوا ہے، باکمال استاذ ہے، ایک نالائق شاگرد ہے، عوام ایک آدمی اپنے نالائق شاگرد کی تعریف کر رہا اپنے باکمال استاذ کے سامنے، تو وہ شاگرد پانی پانی ہو جاتا ہے۔ جب مخلوق کسی کی تعریف کرتی ہے تو خدا موجود ہے، خدا کے سامنے اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ اسے نہیں برداشت کرتا، اسے اس کا کٹا چھٹا معلوم ہے، اس کا کچا چھٹا اسے معلوم ہے، اس کے رات دن اسے معلوم ہے۔ وہ تعریف کرنے والے تعریف کر رہے ہیں اور بیچارے یہ زمین میں دفن ہوتا جا رہا ہے کہ خدا کے سامنے میری تعریف کی جا رہی ہے، وہ اسے نہیں برداشت کرتا، وہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو اس لیے ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خدا تعالیٰ کی ذات کتنی بے نیاز ہے۔ اگر کبھی ناراض ہو جائے، منانا مشکل ہو جاوے، تو یہ تھا توحید فی الذات، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادت، کہ آدمی عبادت کرے اس لیے کہ مخلوق دیکھے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مخلوق کو دکھانا نہیں ہے مجھے، میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک آدمی نے چوری سے دیکھ لیا مجھے، میں تہجد پڑھ رہا تھا لیکن ایک آدمی نے دیکھ لیا، میں دکھانا نہیں چاہتا تھا، دیکھ لیا، تو ریا نہیں ہے۔ ایک باقاعدہ میں اس نیت سے نماز پڑھ رہا ہوں کہ مخلوق دیکھے، یہ شرک ہے۔ حضور نے فرمایا معمولی ریا بھی شرک ہے، معمولی ریا بھی شرک ہے۔ زیادہ دن تک لوگوں کے دلوں پر یہ ریاکاری کا نقش باقی نہیں رہے گا، باقی تو کوئی بھی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک بات کہوں بات برداشت کرو گے؟ قرآن کریم نے کہا مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ 1,24,000 انبیاء آئے، قرآن کہتا ہے چند گنے چنے انبیاء کے نام ہم نے تم کو بتائے ہیں، چند گنے چنے نام، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، حضرت زکریا، یحییٰ وغیرہ وغیرہ، چند گنے چنے نام انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اتنے نام ہم نے تم کو بتائے۔ باقی انبیاء کہاں گئے؟ کوئی باقی نہیں رہا، نہ نبی باقی نہیں رہا، نہ نبی کا نام باقی ہے، کوئی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا اسے تو صرف ان کا خدا جانتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا نام باقی رہے؟ کب تک باقی؟ کب تک چاہتے کہ تمہارا نام باقی رہے؟ کتنے سال باقی رہے گا؟ 10 سال، 20 سال، 100 سال، 1000 سال باقی رہے گا۔ اس کے بعد بھائیو، جس کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں اس نے دیکھ لیا، جس کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں اس نے دیکھ لیا، اس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ 24 گھنٹے اویلیبل ہے، تم تنہائی میں اس کو پکارتے ہو، سنتا ہے۔ ایک آدمی کو میں چاہتا ہوں لیکن میں اسے تنہائی میں اس کے لیے رو رہا ہوں، اسے پتا نہیں کہ میں اس کے لیے رو رہا ہوں لیکن تم خدا کے لیے روتے ہو تنہائی میں، اسے جانتا ہے
ایک قصہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اصل میں بات یہاں آ کر کے مجھے کہنا تھا کہ اس وقت میں دیکھتا ہوں لوگوں میں دکھاوے کا مزاج بڑھتا جا رہا ہے. یہ حرام ہے، چوری حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، اسی جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، بدنظری حرام ہے، گانا سننا حرام ہے، دوسرے کو گالی دینا حرام ہے. اسی طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا بھی بدترین گناہ ہے. قیامت میں اللہ کہیں گے جاؤ جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے لے لو بدلہ، جاؤ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کیا کرو گے؟ ایک بزرگ ایک آدمی کے پاس گئے، دکان پر گئے، سودا لیا، پیسے نکال کر کے دیے. جب دیا تو دکان والے نے دیکھ کر کے کہا کہ صاحب یہ سکے کھوٹے ہیں، کھوٹے. بے ہوش ہو کر کے گر گئے. افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کیا بھائی کچھ نہیں ہوا، مجھے روز میدان محشر یاد آ گیا. آدمی عمل ایسا کرے، آدمی عمل ایسا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں روزہ رکھو نفل تو ہونٹوں پر تیل لگا لیا کرو، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم روزہ دار ہو. اور یہ ہاتھ سے دو تو اسے پتہ نہ چلے کہ تم نے کسے دیا، کب دیا، کیا دیا. مجھے یاد آتا ہے ایک مرتبہ میں نے استاذ الاساتذہ مفتی محمد ارشد صاحب کو کچھ ہدیہ دیا، میرے افتاء کے استاد ہیں، دیا. عادت کے مطابق میں نے کہا حضرت دعا میں یاد رکھیے، یہ فون پر گفتگو ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس موقع سے دعا کی درخواست نہیں کی جاتی. میں نے کہا حضرت آئندہ سے احتیاط رکھوں گا. کہا ہے یہاں دعا بکتی نہیں ہے. کہاں تک احتیاط کرنے والوں نے کہاں تک کیا؟ یہ اللہ کی جناب ہے، بہت نازک موقع، بہت نازک ذات ہے، بہت بے نیاز ذات ہے. ایک قصہ سنا کے بات ختم کروں، اس لیے کہ دوسری نماز میں بیان نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک، سلام ہو ان کی علم و فہم پر. حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ایک مرتبہ حج کو گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ نہ چلے تو خدا کو بھی شاید پتہ نہ چلے. توبہ توبہ توبہ. گئے، راستے میں پیدل سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر، گدھوں پر. ایک جگہ پڑاؤ کیا. رات میں تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے وہاں ایک مردہ بکری یا مرغی پڑی ہوئی ہے. حضرت دیکھ رہے ہیں. یہ ایک لڑکی آئی اور اس نے وہ مردہ مرغی کو اٹھا کر لے جاتے ہوئے حضرت نے دیکھا. بعد میں حضرت نے اس کا فالو کیا، حالات معلوم کیے. حج کے لیے جو پیسہ جمع کیا تھا خاموشی سے دے کر واپس آ گئے. ان کو پتا ہے، ان کے خدا کو پتا ہے، تیسرا کوئی شریک نہیں ہے اس میں. آ گئے، واپس آ گئے. اس کے بعد حضرت آ کر کے خواب، جب حج کے دن مکمل ہو گئے، حضرت نے خواب دیکھا. خواب میں دو فرشتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس سال کس کا حج قبول ہوا. انہوں نے کہا کہ یار اس سال تو عجیب معاملہ ہوا، اس سال تو کسی کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن ایک کا حج قبول ہوا. وہ عبداللہ ابن مبارک ہے اور اس کے حج کی برکت سے اللہ نے ساروں کے حج کو قبول کر دیا. اور جب حاجی لوگ واپس آئے تو لوگوں نے عبداللہ ابن مبارک سے کہا حضرت ہم نے آپ سے ملتزم پر ملاقات کی، ہم نے آپ سے مینا میں ملاقات کی. حضرت خاموش رہے، پھر بھی کچھ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں گیا تھا. اللہ نے فرشتے کو مقرر فرمایا کہ عبداللہ ابن مبارک کی طرف سے طواف کیا کرو، حج کیا کرو. مخلصین کا عمل ضائع نہیں ہوتا. تو میں کہہ رہا تھا انبیاء میں سے چند لوگوں کے نام قرآن میں مذکور ہیں، باقی انبیاء کہاں گئے؟ باقی انبیاء مخلص تھے، ان کے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا. اور قیامت میں تم بھی دیکھو گے، میں بھی دیکھوں گا. میدان میں ایسا عمل کرو کہ یہ راز میدان محشر میں ہی کھلنا چاہیے. بعض بزرگوں کی یہ تمنا تھی ہمارے عمل کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے. فرشتوں کو تو ہوگی،
وہ کیسے نہیں ہوگی؟ وہ تو ہوگی، لیکن ان کی تمنا یہ تھی کہ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو، یہ میرے اور خدا کے درمیان راز رہے۔ اس کی لمبی تفصیلات ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص کو ہاتھ سے جانے نہ دو، توحید کے چشمے کو گدلا نہ کرو۔ بھائیو، ریا بدترین گناہ ہے، اس سے توبہ کرنے کی سب سے پہلے بولنے والے کو ضرورت ہے، اس کے بعد ہم سب کو ضرورت ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔